جب بھی ظلم کی داستان گھڑی جائے گی حسین کی یاد آئے گی۔ آج ہمارے دل عمران کے ساتھ ہیں، لیکن ہمارے مقابلے میں ہمارے حکمران ہماری فوج ہے۔ جس طرح یزید اور اس کی فوج کوفہ والوں کے مقابلے پر تھی، حسین کو الگ کیا گیا تھا، حسین کو الگ تھلگ کر دیا گیا تھا، آج وہی طریقہ کار عمران کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اس کو الگ تھلگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ڈرا دھمکا کے علیحدہ کیا جا رہا ہے، ٹی وی پہ آگے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، پریشرائز کیا جا رہا ہے ساتھی چھوڑ کے تاکہ چلے جائیں۔ 9 تاریخ کے بعد، 9 مئی کے بعد جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں خوف کی وجہ سے اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کل یزید اور شمر جو تھے وہ ظلم ڈھا رہے تھے، آج بھی وہی یزید اور شمر ہیں، اس کی جگہ پہ آج نئے یزید اور شمر ہو گئے ہیں۔ ہمارے جو جرنیل ہیں، ایف ڈی ایم، جو پی ڈی ایم والے ہیں، داڑھی والے شیطان فضل الرحمان اور یہ جو مونچھوں والے کالے بندر وغیرہ سارے اکٹھے ہو کے انہوں نے تماشا لگا دیا ہے۔ کل حسین کٹنے کے لیے تیار تھا، آج عمران مرنے کے لیے تیار ہے۔ حسین کے بعد بھی ظلمت اور رسوائی ملی تھی فوج اور حکمرانوں کو، اگر آج تم عمران کو کاٹ بھی دیتے ہو، مار بھی دیتے ہو، اس کو دبا بھی لیتے ہو، اول تو وہ دبنے والا نہیں ہے، کٹنے والا ہے، تو پھر بھی تمہارے ہاتھ میں کیا آنے والا ہے؟ یزید اور شمر جو ہیں انہوں نے حق کو، آواز کو دبانے کی کوشش کی، لوگوں کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کی، آخرکار کیا ملا؟ عمران، ریاض، ارشد شریف اور اس کے تمام جو حق کی آواز اٹھانے والے ہیں ان کو ظلم کے کنجے میں تم کس لو گے تو تمہارے ہاتھ میں کیا آ جائے گا؟ تم ملک کے اوپر کون سا ایسا احسان کر رہے ہو؟ تم شہیدوں کے کون سا نام اونچا کر رہے ہو؟ تمہارے حصے میں کیا آ رہا ہے؟ تمہیں کیا مل رہا ہے اس کے بدلے میں؟ چند مہینے حکومت جو ہے ان کی، یہ جو چور ڈاکو تم نے اکٹھے کر کے کھڑے کر دی ہیں، ملک کے اوپر جو ہے تم نے سوار کر دی ہیں، مسلط کر دی ہیں، انہوں نے کون سے تیل کے جو دودھ کی نہریں انہوں نے بہا دینی ہے، یا کون سے یہ ایسے فرشتے بن کے آ گئے کہ اب ملک کے لیے ان کا وجود ضروری ہے؟ معمولی سی جو ہے باتیں جو ہیں تم اس کی بنیاد پہ جو ہے اتنے ٹی وی پہ کمپین چلا رہے ہو، ہم جی دہشت جو ہوا وہ غلط ہوا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو نقدی دولت اور ننگی عورت جو ہے کسی کا بھی ایمان خراب کر کے رکھ دیتی ہے، تو تم ننگی عورت والا کام نہ بنو کہ تمہاری جو ہے تمہارے جو چیزوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، تمہارے گھروں پہ اوپر حملے ہو رہے ہیں، جو رانا ثناءاللہ ہے اس کے گھر کے باہر تم نے اتنی زیادہ نفری کھڑی کی ہوئی ہے، خود پلانٹڈ کیے ہوئے طریقے سے تم تماشے کر رہے ہو، کبھی عمران خان کے گھر کے گرد حملے کر کے کیا جی تمہارے گھر سے ایٹم بم نکل آئے گا، توپ نکل آئے گی، میزائل نکل آئے گا، تمہارے گھر میں دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں، پورا میڈیا آ کے وہاں کی تصویریں لے کے تمہیں بتا رہا ہے، تمہاری انٹیلیجنس رپورٹ جو ہے اس کے اوپر لوگ تھو کر رہے ہیں، تمہارے کردار کے اوپر تھو کر رہے ہیں، قوم کا پیسہ ضائع کر رہے ہو، اپنا عزت وقار ضائع کر رہے ہو، فوج کے لیے تم بدنامی کا باعث بن رہے ہو، کیوں ایسی حرکتیں کر رہے ہو؟ تمہیں کو چاہیے تو تم ایسا کام کرو لوگ تمہارے ڈر خوف کی وجہ سے تم سے منہ بند نہ کریں، بلکہ تمہاری خاطر آگے تمہارے کھڑے ہو جائیں تم سے دشمن کی گولی کھانے کے لیے۔ تم ایسی حرکتیں کیوں کر رہے ہو کہ لوگ جو ہے آخرکار وہ تمہارے اتنا خلاف ہو گئے ہیں، اور پھر تم کہہ دیتے ہو کہ یہ عمران خان نے اکسایا ہے، فلاں نے اکسایا ہے۔ بھی تم اکسا لو عوام کو، تم لوگ جو ہے عوام جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کون حق پہ ہے، کون سچ پہ ہے، کون غلط ہے، کون صحیح ہے۔ اگر یزید یا شمر جو تھا اس کی ڈر کی وجہ سے لوگ اس کے مقابلے پہ نہیں نکلے تھے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ یزید اور شمر جو ہے وہ عزت کما گیا یا وہ بہت ٹھیک تھا۔ حسین جو گردن کٹا گیا تو کیا مطلب تھا کہ حسین کے ساتھ لوگ نہیں تھے؟ تو کیا مطلب تھا کہ حسین جو تھا نعوذ باللہ وہ غلط تھا؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ فلسفہ آج بھی قائم ہے، پڑھے لکھے لوگ ہو، تعلیم یافتہ ہو، ہر چیز کا تمہیں علم ہے، تاریخ تم نے پڑھی ہوئی ہے، پھر ایسی حرکتیں کیوں کر رہے ہو جس سے جو ہے ملک کا، قوم کا، ہر ایک کا نقصان ہو رہا ہے؟ وہ لوگ جو گلیل پر ہاتھوں میں پکڑے ہوتے ہیں ان کو تم دہشت گرد کہہ رہے ہوتے ہو۔ تم نے تو دہشت گردی کی جو ایک برا جو لفظ تھا اس کی ویلیو ہی ختم کر دی ہے، اور جو باہر سے آتے ہیں تمہارے ملک میں دہشت گردی کرنے کے لیے، بمب گرانے کے لیے، جو وہ انڈیا کا پائلٹ آیا تھا اس نے جو جہاز پکڑا گیا اس کو چرائے پلا کے تم واپس بھیج دیتے ہو۔ رانا ثناءاللہ کے گھر کے باہر تمہاری فوج جو ہے نفری جو ہے وہ تمہاری جو ساری رینجز وہ پہنچ جاتی ہیں، اپنا تم سے کور کمانڈر جو ہے اس کا گھر نہیں بچایا جا رہا، وہ بیچارہ فون کر کے تھک جاتا ہے تو وہ تم اسے بھیجتے کوئی نہیں ہو، رستے میں تمہاری پولیس کوئی نہیں، رستے میں تمہاری فوج کوئی نہیں۔ کیوں ایسی حرکتیں کر رہے ہو کہ جو دنیا کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ پی ڈی ایم کے جو بدماش ہیں یہ اتنے ہی اچھے ہیں، تمہیں اتنے اچھے لگ گئے ہیں، یا کوئی باہر کی دنیا سے کوئی دولت کی آفر آ گئی ہے، کوئی اتنی زیادہ انہوں نے کوئی تیل کی کوئی سونا دریافت کر لینا ہے، ملک کے قرضے چھڑوا دینے ہیں؟ 2-4 مہینوں میں انہوں نے کیا چاند چڑھا
اسٹالن ہیں جو چاند چڑھا رہے ہیں، وہ تمہیں بھی نظر آ رہا ہے، تم جو چاند چڑھا رہے ہو وہ بھی تمہیں نظر آ رہا ہے، پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے. چپ کر کے الیکشن کرواؤ، ایک ٹائم رکھ کے ان کا صاف شفاف طریقے سے جو کچھ ہے سب کے سامنے آ جائے. یہ جو سارے جو ہیں جو پہلے مہنگائی کا رونا رو رہے تھے، میں کہتا ہوں جھوٹے فراڈیے چور ڈاکو جو ہیں ان کی کوئی لمٹ ہوتی ہے، یہاں پر تو حد ہی کوئی نہیں ہے. پہلے یہ دو مہنگائی کے خلاف نکل رہے تھے اور اس کی وجہ سے تم عمران کی حکومت ختم کر رہے تھے. اب تم نے جو اپنے اوپر حلال کر لیا ہے سارا کچھ، تو اتنی زیادہ وہ، میں تو کہتا ہوں کوئی شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے تمہارے لیے؟ شرم حیا کا لفظ ہی چھوٹا پڑ گیا ہے. کچھ پتہ نہیں، تم نے عوام کو اتنا ہی بیوقوف سمجھ لیا ہے. تم نے وہ مشرف بھی تھا نا عوام کا، انہوں نے کیا کیا تھا، جو عوام کا جو وہاں پر تھے نا، جو پریزائڈنگ آفیسر وغیرہ، ان کی ڈیوٹیاں لگا دی تھی فوجیوں نے بھی، ٹھپے لگا کے ڈالی جاؤ، بیلٹ باکس جو فل بھرنے ہیں جو کہ مشرف کا جو حق میں ہوں. تو پتہ نہیں تم نے یہی والا کام کرنا ہے، کوئی انسانوں والا، کوئی سیدھا کوئی دنیا میں کوئی عزت کا مقام جائے، کوئی عزت بنے، کوئی ایک قانون کی جو ہے عملداری کرو. جو عدلیہ جو ہے ان کو پتہ ہے تمہاری کارستانیوں کا، تو تم رات کو سوچتے رہتے ہو کہ یہ مقدمے عمران خان پر ڈالنے ہیں. اس وجہ سے انہوں نے اکٹھی جو ہے اس کو ریلیف دیا ہے کہ جو کل کا وزیر اعظم تھا وہ ایک اگلے دن جو تمہاری نظروں میں اتنا کو کرپٹ ہو گیا ہے، کو گھر میں بیٹھا ہی اس کے اوپر 400 500 پتہ نہیں کتنے مقدمے تم بنائی جا رہے ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جو سوچ رہے ہو نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے. اور جو عدالتیں بیچاری وہ رہا کرتی ہیں، آگے سے پھر گاڑی میں پکڑ کے لے جاتے ہو. تماشا بنایا ایسا تماشا تو ہے، میں کہتا ہوں گلی محلے کے جو ہوتے ہیں نا کمین، ان کے ساتھ بھی نہیں لوگ کھیلتے جیسا تم پاکستان کے وزیر اعظم جو سابقہ ایکس وزیر اعظم اس کے ساتھ کر رہے ہو. کبھی تم نواز شریف کو اٹھا کے جو ہے اس کو باہر بھیجنے کا تمہیں شوق چڑھ جاتا ہے، کبھی اس کو باہر سے لے کے آنے کا شوق چڑھ جاتا ہے، کبھی تم شہباز شریف کی ان لوگوں کی حکومت گرانے کا شوق چڑھ جاتا ہے، کبھی ان کی حکومت لے کے آنے کا شوق میں تو کہتا ہوں تم پاکستان کے بہت بڑے دشمن ہو. ایسا دشمن نہیں کر سکتا. تم نے جو ہے جو پاکستان کی حکومت جو اس کو اسٹیبل ہی نہیں ہونے دے رہے. اب جو ہے یہ میں پتہ ہے کہ جن کے متعلق بات کر رہا ہوں، وہ جو جرنیل ہیں میں ان کے متعلق بات رہے ہیں. فوج پوری بیچاری وہ کرتی جا رہی ہے اپنی سارا کچھ، ان کے باہر جو ہے اپنی دیر کے ذمہ داریاں ادا کرتی ہے، اور تم لوگ جو کہتے ہو اس کے کیے کرائے کے اوپر پانی پھیر دیتے ہو. تو کوئی خدا کا خوف کر لو، ملک کا کچھ سوچ لو. اگر تمہارے ہاتھ میں طاقت قوت آ گئی ہے تو اس کو صحیح استعمال کرو. آج تک کی پاکستان کی ہسٹری میں فوج کی اتنی بدنامی نہیں ہوئی، ابھی اس کو جوڑ لو. ابھی یہ بدنامی جو عزت بچ گئی ہے نا اس کو سمیٹ لو. کوئی ایسا کام کر لو جس کی تمہاری تعریف کی جائے. تو جو پتہ نہیں تم نے اتنے ڈھیٹ انسان ہو کہ یار تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تعریف کا معنی کیا ہے، نقصان ہو رہا ہے ملک کا کیا بنے گا، تمہیں سوچ ہی فکر ہی نہیں ہے. وہ بیچارہ جو ہے پوری دنیا عوام ان کو پکڑ کے جیلوں میں بند کر لو، عوام کی آواز بند کر لو. جو بھونڈے طریقے، ایسے بچگانہ قسم کی غلط پالیسیاں، جو اس سے انتہائی ذلت ہو رہی ہے فوج کی، پاکستانی قوم کی، پاکستان کے ملک کی، پاکستان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے. ہر چیز جو ہے اس کو تہس نہس ہونے سے پہلے جو ہے توبہ کر لو، استغفار کر لو، خدا سے ڈر لو اور سیدھے رستے پہ آ جاؤ. اور یہ جو ہے نا معاملہ، یہ جو تم سمجھ لیتے ہو کہ یزید اور شمر بن کے تم جو ہے کر لو گے تو نتیجے میں ذلت ہی آنی ہے. اگر تم جیت ہی بھی گئے تو پھر بھی ذلت ہی آنی ہے. تو یہ میں تو کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروا لو، یہ باتیں سن کے کروا لو. کسی کو اگر تمہارے ذہن میں ہے کہ جی کسی کی جان لے کے جو تمہارا گزارا ہوتا ہے، تمہارا خون کی پیاس بوجھتی ہے، تو وہ باہر جا کے دوسرے ملکوں کے خلاف ڈرو. یہ تو لڑو، ہمارا اپنا ملک ہے، اس کے خلاف تو ایسی پالیسیاں نہ اختیار کرو.